بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج سورہ فاطر پر غور و فکر کریں گے۔ ڈیوائن اتھارٹی نام رکھا ہے میں نے۔ 45 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل یہ ایک مکی صورت ہے۔ فاطر کا لفظ پہلی آیت میں آیا ہے جس کے معنی خالق کے ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام الملائکہ بھی ہے جو الملک کی جمع ہے، مطلب جس کا فرشتے ہیں۔ یہ صورت مکمل طور پر اللہ رب العزت کی خاص اور ناقابل شریک ربوبیت کا احاطہ کر رہی ہے۔ زمین و آسمان اسی کی تخلیق ہیں، مخصوص پروں والے فرشتے اسی کی پیغام رسانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روشنی میں معراج کی رات جب سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو اس کے 600 پر تھے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتی ہے، غالب ہے اور حکمت کا منبع عظیم ہے۔ جن لوگوں کے لیے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں ان لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو غیر اللہ کی طرفداری کرتے ہیں، انہیں اللہ کے احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں، اور یہ اہم سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ تمہیں زمین و آسمان سے رزق کون فراہم کرتا ہے۔ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں، اللہ سے دور ہو کر دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ جادو ٹونے سے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کائنات میں کوئی بھی کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ ہم مگر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جو دنیا کی چمک والی زندگی دکھلا کر اس کو اللہ رب العزت سے متعلق دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کے برے اعمال اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس صورت مبارک سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہر عمل پر اس کی گہری نظر ہے۔ کیا ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں پارسا سمجھیں؟ غریبوں کی مدد اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ لوگ ہماری تعریف کریں؟ نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھری اطاعت میں ہی دنیا و آخرت کی عزت ہے۔ اس صورت میں موت کے بعد کی زندگی پر دلیل دے کر وضاحت کی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری سے روایت ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا محفوظ رہتا ہے، اس سے اس کی دوبارہ تخلیق ہوگی۔ یوں دوبارہ زندہ ہو کر روز قیامت کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یوں گناہ سے پاک ہو جانا انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے۔ یہ صورت ایک اور منطق کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ ایمان روشنی کی مانند ہے، زندگی ہے جو رب کی وحدانیت کا قول و فعل سے ورد کرتی ہے۔ اس روشنی سے محروم قبروں میں پڑے مردوں کی مانند ہیں جو سن نہیں سکتے۔ سورہ فاطر میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ علم کی قوت ہی انسان کو رب کا قرب فراہم کرتی ہے، اس سے محبت کا رشتہ قائم کراتی ہے۔ انسان صرف اپنی تخلیق کے عمل پر ہی غور کر لے جس کا اظہار اس صورت میں ہوا ہے تو اس کا رب تعالیٰ کو پا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے علم میں یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری نیکی سے بڑھ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔
یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب تعالی ہمیں معاف کرنے، عزت افزائی دینے میں بے تاب رہتے ہیں۔ فرمان رسالت ہے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو بہت سے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس صورت مبارک میں خاتم النبیین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دکھ رہتا کہ لوگ میری بات نہ مان کر جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ ذرا تصور تو کریں کہ رحمت للعالمین نے کافروں کے متعلق سوچ سوچ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اگر ہم مسلمان غلط راہوں میں چلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس صورت میں امت محمدیہ کی 3 قسموں کا تذکرہ ہے جو کتاب کے وارث ہیں۔ ایک طبقہ احکام خداوندی میں کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرا طبقہ اعتدال میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، تیسرا طبقہ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ الحمدللہ تینوں طبقوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہی بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ وہ ایک خاص مدت تک انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ شاید وہ تائب ہو جائے۔ جب تک سانس میں سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یاد رہے، سچی توبہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دیتی ہے۔ تو پھر آئیں خلوص دل سے، حسن نیت سے استغفار کر لیں، اس وعدے کے ساتھ کہ ڈیوائن اتھارٹی کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔